السلام علیکم دوستو، ہم آپ کو اپنے چینل روشن کائنات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب اپنے اہل خانہ سمیت خیریت سے ہوں گے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، جس طرح گھر میں پکائی جانے والی سبزی میں آلو بڑی آسانی سے فٹ ہو جاتا ہے، اسی طرح بیچارہ شوہر بھی ہر قسم، ہر نسل، ہر رنگ کی بیوی کے ساتھ آسانی سے فٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ فٹ ہونا اس کی مجبوری بھی ہے اور مقصد بھی۔ تو ہمارا آج کا موضوع ہے شوہر نامہ۔ اب یہ پوری ویڈیو دیکھ کر آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ شوہر بیچارہ ہے، مسکین ہے، مظلوم ہے یا پھر ظالم انسان۔ دوستو، دراصل حقیقت یہ ہے کہ یہ شادی ایک ایسا بندھن ہے جس میں بندھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ شوہر انسان نہیں بلکہ ایک گدھا ہے، جو عام طور پر شادی سے پہلے آپ کو ایک سورما سمجھ رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنے ہونے والی بیوی پر اس لیے فدا نہیں ہوتا کہ وہ خوبصورت ہے، حسین ہے، جوان ہے، لمبے لمبے بال ہیں، بڑی بڑی آنکھیں اور مورنی جیسی چال ہے، یا فگر کمال کے ہیں، بلکہ وہ اس لیے دل و جان سے عاشق ہوتا ہے کہ وہ ایک صنف نازک ہے۔ اس میں ادائیں ہیں، نخرے ہیں، نشیلا پن ہے، خطرناک اشارے ہیں، اور سب جانتے ہوئے بھی کہ شادی کے بعد یہ حسین و جمیل نازک اندام لڑکی ایک خوفناک ناگن کا روپ دھار لے گی، اس طرح سے ڈسے گی کہ وہ تڑپتا بھی ہوگا اور جان بھی نہیں نکلے گی۔ یہ شوہر پھر بھی شادی کر لیتا ہے کیونکہ یہ لڈو کھانے کا مقصد کچھ اور بھی ہے، اور وہ مقصد آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں مقصد کی طرف۔ سب سے پہلے ہم آپ کو شہر قائد کراچی کے شوہروں کی طرف لے کر چلتے ہیں، جن کا شادی سے پہلے پان، گٹکا، نسوار اور چائے پی پی کر ایسا ہوشر ہو جاتا ہے کہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے تنکے پر جینس کی پینٹ چڑھا دی ہو۔ اور پھر مزید شادی کے موقع پر برات والے دن لڈو پیڑوں کی بجائے پان، گٹکا، نسوار اور چائے تقسیم کی جا رہی ہو، اور پھر جب یہ تنکے جیسا شوہر ڈرتے ڈرتے کمرے میں داخل ہوتا ہے تو احتیاطی طور پر دروازے کی کنڈی نہیں لگاتا تاکہ موقع ملنے پر بھاگنے میں آسانی ہو، کیونکہ جوانی میں ہی چائے، پان، گٹنے اور نسوار کی کثرت نے باقی تمام کثرتوں پر قابو پا لیا ہوتا ہے، اس لیے چوکا لگانے کے بجائے الٹا کلین بولڈ ہونے کا خطرہ موجود ہوتا ہے۔ یہ خیر، کراچی سے گٹکا، نسوار اور پان کھانے کے بعد لاہور کی طرف چلتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوست، لاہور کے نکے نکے شوہر حضرات بڑے ہینڈسم اور خوبصورت تو ہوتے ہیں، لیکن لاہور کی تیز ترار بیویوں کے سامنے پہلی رات ہی بے بس ہو جاتے ہیں، اور پھر اگلے دن سے ایسے نیچے لگتے ہیں کہ فرما برداری کے سارے ریکارڈ ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ شادی کے پہلے سال وہ جھاڑو، چاپو اور برتن دھونے، یہاں تک کہ سبزی کاٹنے پر لگ جاتے ہیں۔ اور حال ہی میں پاکستان میں ہونے والی بین الاقوامی پروگرام شوہریات میں لاہور کے شوہروں نے نیچے لگنے میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے، کیونکہ اس مرتبہ انہوں نے گھر کے سارے کاموں کے علاوہ بیوی کے پیر دبانے اور بچوں کو کھلانے میں بھی مہارت حاصل کر لی ہے۔ بس ایک چیز کی کمی رہ گئی ہے، اور وہ ہے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت، کیونکہ یہ صلاحیت تو اللہ تعالیٰ نے صرف عورت کو دی ہے، ورنہ لاہور کے شوہرے نے تو اس میں بھی پہلا نمبر لے جانا تھا۔ اور ہاں، ابھی پچھلے دنوں لاہور کے ایک محلے میں کپڑے دھونے کا مقابلہ ہوا، جس میں ایک مظلوم شوہر نے پہلے نمبر لیا۔ حالانکہ وہ کپڑے تو بیوی نے دھوئے، مگر واشنگ مشین میں سے کپڑے کے ساتھ شوہر بھی برآمد ہوئے، اس لیے اس بیچارے شوہر کو پہلا انعام دیا گیا۔ تو جناب، لاہور کے بیچارے شوہروں کو الوداع کر کے اب ہم آتے ہیں پہلوانوں کے شہر گوجرانوالہ کی طرف، جہاں پر آپ کو شیراں والا باغ میں بہت سارے پہلوان کسرت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن ایک بات بتا دوں، یہ اتنی کسرت اس لیے کرتے ہیں کہ کیونکہ اس کسرت کی عادت کی وجہ سے گھر میں صفائی ستھرائی اور ویپن لگانے میں آسانی رہتی ہے، اور چاولوں کی بوری، دال کی بوری ایک ساتھ اٹھانے میں آسانی رہتی ہے، کیونکہ بیگم صاحب کو روز رات کو دال چاول کھانے کی عادت جو ہوتی ہے، اور پھر بے تحاشا دال چاول کھا کر اٹھنے میں ناکامی کے بعد بیچارہ شوہر ہی کام آتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں میں اپنی ہاتھی جیسے بیوی کو اٹھا کر کمرے میں لے جاتے ہیں، اور چونکہ بے تحاشا خوراک کی وجہ سے بیگمات ہلنے جلنے سے قاصر ہوتی ہے، تو ان کے حصے کے سارے کام اس بیچارے شوہر کو کرنے پڑتے ہیں، یہاں تک کہ بچوں کی نیپیاں بھی بدلنی پڑتی ہیں، اور صبح صبح اٹھ کر 10 کلو دہی کی لسی نکال کر اپنی بہن جاتی بیوی کے آگے پیش کرنی پڑتی ہے، اور مسکراتے ہوئے گڑگڑ کر کے پی جاتی ہے۔ ویسے گوجرانوالہ کے شوہر اتنے بھی مظلوم نہیں ہوتے، کیونکہ جب غصہ آتا ہے تو اینٹیں اٹھا کر اپنے ہی گھر میں پھینک دیتے ہیں تاکہ بعد میں کام آئیں گی۔ تو چلیں گوجرانوالوں سے لسی پی کر چلتے ہیں اسلام آباد کی طرف، جہاں کے ممی ڈیڈی شوہر اکثر الٹے سیدھے فیشن کے چکر میں اپنی بیوی کی میکسی پہن کر شابی مار پر اٹھلاتے پھرتے ہیں، اور چہرے پر لپسٹک اور بلشر لگا کر مٹک مٹک کر چلتے ہیں، جس سے نزاکت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس حالت میں جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ شابی مار پر نکلتے ہیں تو پہچانا مشکل ہو جاتا ہے کہ شوہر کون سا اور بیوی کون سا، بس فرق صرف چہرے پر ہلکی شیو کا ہی رہ جاتا ہے۔ اور تو وہ گھر آ کر
بیگمات اپنے شوہروں میں کچن میں چائنیز سوپ اور مختلف اقسام کی پکوان پکوا رہی ہوتی ہے اور ساتھ میں ہلکی ہلکی لڑائی بھی جاری رہتی ہے، کیونکہ اگر بیوی لڑائی نہ کرے تو شوہر سر پر چڑھ جاتا ہے۔ خیر اسلام آباد موٹر وے سے آگے نکلے تو ہمارا پیارا شہر پشاور آتا ہے۔ جی میرے پیارے دوستو، پشاور میں داخل ہوتے آپ کو سب سے پہلے جو بینی خوشبو آتی ہے وہ نسوار کی ہوتی ہے، کیونکہ جب تک خان صاحب نسوار منہ میں نہیں ڈالتے ان کا دماغ نہیں چلتا۔ ایسے دماغ ہوگا تو چلے گا، خیر دماغ ہو نہ ہو پٹھان ہوتے بہت خوبصورت ہیں۔ خوبصورتی میں چار چاند اس وقت دکھتا ہے جب وہ کھلے پائنچوں والی شلوار اور کھلی قمیض پہن کر ایک دوسرے کو عجیب ناموں سے پکارتے ہیں، جیسا کہ پستون خان، بٹنا خان، بھنڈی خان، کدو خان۔ ویسے نام کے لحاظ سے ان کے انداز عقل بھی ویسی ہی ہوتی ہے، کیونکہ جب میں نے ایک خان صاحب سے پوچھا کہ آپ کا نام مچھر خان کیوں ہے تو وہ بولے او کھانا خراب۔ جب ہم پشاور میں پیدا ہوئے تو کمرے میں موٹا مچھر تھا، اور جب ہمارا والد صاحب ہم کو گود میں اٹھانے لگا تو ہم کو اس مچھر نے کاٹ لیا۔ ہم نے زور سے لاف مارا، ہمارے والد صاحب کے منہ پر لگا، بس تب سے ہمارا نام مچھر خان رکھ دیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ مچھر خان اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے۔ یہ شٹل کاک بڑھ کے میل سے باہر جھانکنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ ویسے یہ مچھر خان ٹائپ شوہر اتنے مظلوم ہوتے ہیں کہ اکثر سرخ رنگ کے شٹل کاک برقعے والی بیوی کو گھسیٹتے ہوئے گالے جاتے ہیں، لیکن جب گھر میں جا کر برقعہ اتارتے ہیں تو اندر سے جو بیوی نکلتی ہے وہ کسی اور کی ہوتی ہے، اور پھر مچھر خان کی دورے لگ جاتی ہیں۔ اس بات پر کبھی کبھی تو گولی بھی چل جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی خاندانی روایت ہے، کیونکہ پورا خاندان اس بار پر لگا ہوتا ہے۔ جب دیکھو ایک طرف تو مچھر خان منہ سے پچکاری مار رہا ہوتا ہے، جبکہ شٹل کاک برقعے سے بیوی بھی بچ کر رہی ہوتی ہے۔ تو میری پیارے دوستو، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، تاکہ میرے آنے والی ہر مزیدار ویڈیو آپ کو فوری مل سکے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد۔